یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، یہ ایک ہیرا ہے بہتر، یہ ایک ہیرا ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم، کیونکہ غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے۔ سب کو ٹینشن دے دو مگر امام کو ٹینشن مت دو ورنہ یہ آپ کو ٹینشن دے دے گا۔ پوچھئے کیسے؟ قربانی میں 40,000 کا بکرا خرید کے لائیے اور اسے ٹینشن چل رہا ہے، دینا تھا آپ کے ابا کے نام کی قربانی، دھیرے سے دے دیا اپنے ابا کے نام کی قربانی، بولیے کچھ کر پائیں گے؟ اس لیے سب سے ٹینشن لیجیے، مولانا لوگوں سے ٹینشن کے حوالے سے پڑھ دو اگر آپ کی اجازت ہے نا بھیا، سبحان اللہ کہیں گے نا؟ کہیں گے؟ کیسے کہیے گا آگے بتائیے؟ شیر آئے گا بکری نہیں زور سے بولے، محبت سے ہاتھ اٹھائیں۔ چچا جا رہے ہیں کیا؟ اچھا دونوں اٹھے ہیں، دونوں لگتا ہے سمجھی ہیں، مطلب ایک ساتھ اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یا تو پھر جہیز لین دین کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ میرا بیٹا تیری بیٹی کتنا دے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا ہے یہی یارو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ بیدار ہو رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، لیکن اس کو ماں سمجھ میں کیسے آئے صاحب؟ تلوے میں جلوہ سمجھ میں کیسے آئے صاحب؟ حقیقت یہی ہے کہ ایک شاعر نے اس کی سوچ پر مہر لگائی تھی، اس نے کہا تھا دروازے پہ خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی، مجھے اجڑی ہوئی یہ بستیاں اچھی نہیں لگتی، اسے کیسے سمجھ میں آئے ماں کے پاؤں تلے جنت جس کو اپنے گھر میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، اسے کیسے سمجھ میں آئے ماں کے پاؤں تلے جنت جس کو اپنے گھر میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ مجھے ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ مصرع پڑھ دوں، اجازت ہے بھیا؟ ذرا سبحان اللہ کہیے گا، بہت اچھا شعر پڑھنے والے، سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ ہاتھ اٹھا کر اپنی امی کے نام پر سبحان اللہ، ایک ہاتھ اپنی امی کے نام پر اور ایک ہاتھ ان کی امی کے نام پر، سبحان اللہ، ہاں ان کو بھی چاہیے حق ہے، ان کا بھی مرتبہ اتنا ہی ہے جتنا آپ بغل سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ اپنی ماں کے نام پر تو بیٹا بہت ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری ماں کے نام پر کون اٹھایا، اس لیے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ایک ہاتھ اپنے ماں کے نام پر اور ایک ہاتھ اپنے ساس کے نام پر، ہاں ذرا ہاتھ اٹھائیے اور ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چچا لوگوں کو تو سمجھ میں آیا لیکن 12 سال کے بچے یہ ساس کے نام پر جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے، لیکن خیر ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، تھوڑا مسکراتے رہیے، ریلیکس رہیے، ٹینشن میں مت رہیے آپ جلسہ میں، جب ٹینشن میں جلسہ میں رہیے گا تو پھر ٹینشن فری کہاں ہوئیے گا، یہاں جلسہ میں جو ٹینشن لیتا ہے 1 سال کے اندر شوگر ہو جاتا ہے، تو ٹینشن فری رہیے، شوگر فری رہیے، بڑھیا علاج ہے، ہاں بڑھیا علاج ہے، اور خدا قسم یہاں جو مسکرائے گا کورونا کا خاندان کا ایک بچہ تو اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہم نے بہت پہلے کہا تھا دلوں سے عشق رسالت مٹا نہیں سکتا، مجھے نگاہ سے کوئی گرا نہیں سکتا، جو 5 وقت صحیح سے وضو بناتا ہے اسے کورونا کبھی بھی ہلا نہیں سکتا، جو 5 وقت صحیح سے وضو بناتا ہے اسے کورونا کبھی بھی ہلا نہیں سکتا، اس لیے مسکراتے رہیے، نہیں مسکرائیں گے آپ ماشاءاللہ، یہ کام سمیم فیضی صاحب کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کر لیجئے گا تو کبھی کبھی خراب معاملہ نہیں ہوگا، ہم بھی کم ان لوگ سے نہیں ہیں، یہ ترنم میں پڑھتے ہیں، ہم تبسم میں پڑھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ شاعروں کا بال بچہ دال چاول کھاتا ہے تو کیا اناؤنسر کا بچہ القطرہ پیتا ہے؟ آپ ہی بتائیے، اس لیے کبھی کبھی اس کا بس تھوڑا سا ریلیکس ہو رہی ہے، میں ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، میرا مزاج یہ ہے ہنس کے باتیں کرو زمانے سے، عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے جلسے میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے جلسے میں بیٹھے جیسے ساری دنیا کا مصیبت اس کے سر پر ہے، اس کے سر پر ہے، ہم کہیں گے صاحب ایک دم مزاج بنا کر اس انداز میں بیٹھو، مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے، وہ گھر چھوٹا سا ہے پر اپنا گھر یاد آتا ہے، تم اتنے ہزار ہو کر بھی بول نہیں سکتے، مجھے تو 313 کا لشکر یاد ہے، مسکرا رہے ہیں آپ، حقیقت ہے، عقیدت ہے، تو ذرا ایک مرتبہ پھر ماں کے نام پر محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ تھوڑی تھوڑی دعائیں چاہیے حضور آپ کی، مجھے معلوم ہے آپ ہی لوگ ہیں جن کی دنیا اگر تنگ نظر سے دیکھتی ہے پھر بھی ٹینشن نہیں، آفیسر
خودکشی کیا، ماسٹر خودکشی کیا، ڈاکٹر خودکشی کیا، مگر یہ کس مٹی کے بنے خدا جانے کتنی دنیا کے سب سے کم تنخواہ میں جیتے ہیں، پھر بھی خودکشی کرنے والوں کو ایک سبق دیتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، یہ ایک ہیرا ہے بہتر، یہ ایک ہیرا ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم، کیونکہ غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے، سب کو ٹینشن دے دو مگر امام کو ٹینشن مت دو ورنہ یہ آپ کو ٹینشن دے دے گا۔ پوچھئے کیسے قربانی میں 40,000 کا بکرا خرید کے لائیے اور ان سے ٹینشن چل رہا ہے، دینا تھا آپ کے ابا کے نام کی قربانی، دھیرے سے دے دیا اپنے ابا کے نام کی قربانی، مجھے کچھ کر پائیں گے؟ انہیں سب سے ٹینشن لیجئے، مولانا لوگوں سے ٹینشن مت لیجئے، اس لیے خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ حضرت لوگ بھی ٹینشن نہ لیں۔ اچھا کچھ لوگ جلسے میں سے لگ رہا ہے کہ نظریہ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے کیا؟ حرکت میں برکت ہے صاحب، مجھے بہت اچھا شعر پڑھنا ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ علامہ خورشید صاحب گھبرائیے گا مت، ایک دم کامیاب جلسہ چل رہا ہے اور جلسہ ٹوٹے یہ 22 سال میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ جلسہ کسی کے باپ کے نام پہ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہے، اور یہ مصطفیٰ والے بیٹھے ہیں مصطفیٰ والے، اس لیے آج آپ کو بولنا ہوگا، آپ کا امتحان ہے۔ دنیا کہتی ہے مسلمان بولتا نہیں، احساس کرا دو، احساس صاف ستھری زمین رکھتے ہیں، دل کا شیشہ حسین رکھتے ہیں، تم کو طاقت پہ ہے یقین مگر ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی صبر کے ساتھ بیٹھیے گا، مجھے ایک شعر ماں کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ القلم فاؤنڈیشن کا چیئرمین حضرت علامہ صابر رضا محب القادری اور حضرت جناب سید اکرام الحق صاحب کے بلا تشریف فرما ہے، ایک شعر ماں کے حوالے سے پڑھ دو اگر آپ کی اجازت ہے نا بھیا؟ سبحان اللہ کہیں گے نا؟ کہیں گے؟ کیسے کہیے گا؟ آگے بتائیے، ایسے شعر آئے گا بکری نہیں، بہت زور سے بولے، محبت سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ نظریہ کچھ نہیں بولا تھا نا، جہر وجہ سے لاجے چھتا یہ اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں جی، ایک شعر سن لیں، بڑی مہربانی آپ کی دیا بھائی، ایک شعر سن لیں، بہت بڑے شہر سے آپ کا تعلق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 150 بھی نہیں دیجیے گا، اناؤنسر کو بھی دیا کیجیے آپ لوگ، خالی ہم لوگ مائک میں منہ لے کے آپ لوگوں کو حوصلہ بڑھاتے ہیں تو ہم لوگوں کو 150 سے بھی حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ عشقوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، اب اس شاعر سے تو ہم مانگتے ہی نہیں، جو کہ یہ 100 روپیہ دکھا کے دیتا ہے، صبح میں مانگ لیتا ہے۔ عشقوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جس کو ماں سے تھوڑی سی بھی سچی محبت ہے، خدا کی قسم طوفان کھڑا کر دے گا۔ یہ مصرع سن لو آپ، اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو پیسہ واپس، مگر وہی مانگیے گا جو دیے ہیں، دوسرا آدمی خبردار نہ کریے گا۔ سنیے گا ذرا محبت سے، ہم تھوڑا سا مسکرانے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ میرا مزاج ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی تو ایک بہانہ ہے خدا دیتا ہے، وہ جہنم بھی دے تو کروں شکر خدا، کوئی اپنا ہی سمجھ کے تو سزا دیتا ہے۔ بس یہ خوبصورت مصرع سن لیں آپ، ماں کے شہزادوں، ماں کا دودھ پیا ہے آپ نے تو ذرا سا رنگ دکھائیے گا کہ عشقوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں، عشقوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لو، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لو، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لو، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ چچا، آپ کو میں نے دعا دی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میں نے 3 سال پہلے دعا دینا بند کر دیا ہے۔ ابھی ہمارے علاقے میں ایک چچا نالے میں گر گئے تھے، ہم نے ان کو اٹھایا تو اٹھاتے اٹھاتے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ جمال اختر پلاوی نے جیسے مجھ کو اٹھایا ہے، اللہ اس کو تو دنیا سے اٹھا لے۔
बता, उस दिन से हम दुआ देना बंद कर दिए हैं। लेकिन जो जहाँ से आया है, जिस माहौल से आया है, आप थोड़ा बेदार हो गए। हमारा काम यही, हम पैगाम देने के लिए नहीं आए, बस आपको बेदार करने के लिए आए हैं। ज़मीन तैयार हो जाए तो ये इंशाल्लाह फसल लगाएंगे, और ये मकई लगाएंगे, धान लगाएंगे, मूली लगाएंगे, गाजर लगाएंगे, ये जाएंगे। हमारा काम ज़मीन तैयार कर देना है। समातें मुस्कुरा रही है, और कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि एक आदमी भी यहाँ से हिलेगा इंशाल्लाह जब तक सलाम नहीं होगा। देखिए 2-3 लड़का वहाँ बड़ा बड़ा मोबाइल लेके खड़ा रहता है। हमको तो मरहूम मोबाइल याद आता है, ज़मीन का 800 रुपया वाला। इसको कोई टेंशन नहीं था, बस खाली फ़ोन आता था, धीरे से बता देता था भैया कोई बात करना चाहता है। अब पहले जब कभी गिरता भी था वो, तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, मोबाइल अलग, सिम अलग। अब जो मोबाइल गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, रूह अलग। इसके हाथ में मोबाइल है, वो सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, तो उसका ध्यान मोबाइल पर है। अजब हाल है साहब, हम इधर बात कर रहे हैं, आप हंसते हैं, मेरा कलेजा जलता है। जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए, इस बात से हर शख्स का इकरार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। इसी तेवर के साथ अगर आप बैठ गए तो आपकी समातों के दामन भर जाएंगे इंशाल्लाह। 3 मारे का तुलारा खिताब समाप्त करना है, तो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शायर की शायरी सुननी है। जरा मोहब्बत के साथ बैठिएगा तब ना। आइए बिला ताखीर 20 से 22 मिनट के लिए एक खूबसूरत खदीम की खिताबत हो जाए। चचा जा रहे हैं क्या तकरीर सुनकर? चचा जा रहे हैं क्या? अच्छा दोनों उठे हैं, दोनों लगता है समझी है। मतलब एक साथ उठने का मतलब क्या है? कुछ न कुछ गड़बड़ है, या तो फिर जहेज लेन देन की बात करने जा रहे हैं कि मेरा बेटा तेरी बेटी कितना देगा। ऐसा नहीं है, जब महीने मोहब्बत से हिंदुस्तान के बड़े अच्छे खुतबा हज़रत अल्लामा आज आसिफ इकबाल साहब किबला, जिनकी खिताबत रात के 5 बजे भी सुनिएगा तो मिजाज हरा भरा हो जाएगा। हिंदुस्तान के बहुत पढ़ा लिखा खतीब हज़रत अल्लामा सादरुल कादरी साहब किबला तशरीफ फरमाए। उनसे पहले आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद इकराम हक साहब किबला रशीदी की बारगाह में चलिए, खूबसूरत खिताब सुनिए। इसके बाद हिंदुस्तान को पाकीज़ा लहजा, जिनकी आवाज़ की खनक से पूरा देश मुअत्तर हो रहा है, हज़रत शायर इस्लाम ज़िया यज़दानी बहराइच उत्तर प्रदेश की आमद होगी। बिला ताक़ीद इस वक्त हज़रत अल्लामा सैयद इकराम हक साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। आले रसूल का इस्तक़बाल गुलाम रसूल कर रहा है, तो अंदाज भी उसी अंदाज का होना चाहिए। हाथ उठा लिया आपने, अब एक मरतबा जरा हाथों को लहरा कर झंडा बनाइए और हिलाकर पूरा मजमा बोले नारे तकबीर। अच्छा लगा वो थोड़ी सी बेदारी और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे रसूल को उम्मत से प्यार है।